پاکستان مہذب ملک بن سکے، ان کاموں میں کتنی دقت لگے گی لوگوں کو؟ کیا پریشانی ہے اس میں؟ قطار بنانے میں کوئی پریشانی ہے؟ صفائی کرنے میں کوئی پریشانی ہے؟ ٹریفک کو ڈھنگ سے چلانے میں گاڑی کو کوئی پریشانی ہے؟ آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، معاشرہ باعزت ہو جائے گا، فلاح ہو جائے گا، احترام پیدا ہو جائے گا، بے چینی کم ہو جائے گی، فرسٹریشن کم ہو جائے گی۔ تو ہم کیوں نہیں یہ کام کر رہے؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم پاکستان کی بہتری کی باتیں کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں جان نثاری کے، اس پہ جان دینے کے، اور بڑے بڑے بینر اٹھائے پھرتے ہیں، جھنڈے اٹھائے پھرتے ہیں، جلوس نکال رہے ہوتے ہیں، مگر کوئی اچھا کام اپنے وطن کے لیے کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہر اچھے کام کی ابتدا کوئی دوسرا کرے۔ وائی ناٹ کے می، میں اپنے سے اس کی ابتدا کیوں نہ کروں؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں، یہ عمل کی باتیں ہیں۔ تو کیا اس کے بغیر ہی پاکستان ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ ساری ذمہ داری حکومت ہی کی ہے، ہم لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم پہ کوئی اللہ کی طرف سے بوجھ نہیں ہے یہ معاشرے کو سدھار کرنے کا۔ اور یہ سارے کام سب تعلیم یافتہ لوگ ہیں، سب کو معلوم ہے کہ صفائی کتنی امپورٹنٹ ہے، اور مسلمانوں کے لیے صفائی جو ہے وہ ایمان کے درجے میں داخل ہے، دوسرے کا احترام ایمان کے درجے میں داخل ہے۔ خود قرآن حکیم نے کہا کہ جب تک تمہارے لیے دوسرے کا حق فائق نہ ہو جائے تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کے مومن ہونے کو مشروط کر دیا قطار بنانے سے۔ آج پورا مغرب کا معاشرہ بے پناہ فیوز اٹھا چکا ہے قطار بنانے کے، تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہمیں کس نے روک رکھا ہے؟ تو خدا را صفائی کے لیے تو دیوانوں کی طرح جٹ جائیں، اور یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے اپنے گھر کے باہر، اپنے دفتر کے باہر، اپنی دکان کے باہر گندگی کو برداشت نہیں کرنا، جس طرح مجھ سے ہوگا صاف کرنا ہے۔ اور جب سب لوگ اسی کام پہ لگ جائیں گے تو پورا ملک ہی صاف ہو جائے گا۔ چائنا جیسے ملک میں وہ بچوں کو صفائی کی ٹریننگ کیسے دیتے ہیں؟ جو ان کی ریسیس ہوتی ہے، جس کو ہمارے ہاں آدھی چھٹی کہتے ہیں، تفریح کہتے ہیں، تو وہ بچوں کو سڑکوں پہ نکال دیتے ہیں اور ان کو ڈیوٹی دیتے ہیں کہ سارے شاپر چنو، سارے فالتو چیزیں چنو، اور سڑکیں چندن ہو جاتی ہیں۔ بچوں کو عادت ہو گئی کام کرنے کی، صفائی کرنے کی۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ اسلام نے آپ کو صفائی کا حکم کیسے کیا۔ دانتوں کی صفائی آپ پہ تقریباً فرض ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اگر اس میں زیادہ سختی کرتا تو یہ تم پہ اللہ کی طرف سے فرض لاگو ہو جاتا، جو تمہیں دقت ہوتی کہ آپ ہر نماز کے ساتھ مسواک فرماتے ہیں۔ آپ کو کہا جا رہا ہے جمعے کا غسل اللہ آپ پر واجب کر رہا ہے صفائی کے لیے، صفائی کو نصف ایمان کہا جا رہا ہے، اور ہم لوگ ہمارے گھروں کے باہر، سڑکوں پہ، گلیوں میں، ہر جگہ آپ دیکھ لیں کہ گندگی ہوتی ہے۔ کم از کم شرم تو محسوس ہونی چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں، یہ ہمارا ملک ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک دوست گئے ملائیشیا، ایک لیکچر انہوں نے وہاں ڈیلیور کرنا تھا، تو ان کو شدت سے ضرورت محسوس ہوئی، تھوکنے کی، بلغم آیا یا جو کچھ بھی، تھوکنے لگے تو 5-6 نوجوان بھاگتے ہوئے آئے ایئرپورٹ پہ۔ انہوں نے کہا حضرت، اے جناب، ہمارا ایئرپورٹ کیوں گندا کر رہے ہیں؟ آپ کو ہم بتاتے ہیں تھوکنے کی جگہ کہاں ہے۔ کتنے کانشیس ہیں ان کے بچے صفائی کے حوالے سے۔ اور اگر صفائی آپ کی نہ ہو تو کیا آپ کی عزت و احترام جو دنیا میں چاہیے وہ اسی طرح رہے گی؟ گندی قوموں کا کون احترام کرتا ہے؟ آپ گھٹیا بے شک لباس پہن لیں، کم قیمت ہو، مگر گندا نہ ہو، گندے لباس کے ساتھ کون آپ کو ویلکم کرے گا؟ تو خدارا اس کو اپنے لیے یہ سمجھیں کہ ہم نے مرنا جینا ہے، مگر پہلے ہم نے اپنے گھر کے باہر، اپنی دکان یا دفتر کے باہر یا فیکٹری کے باہر صفائی کرنی ہے، صفائی کو ملحوظ کرنا ہے۔ ہم نے جب نکلنا ہے گاڑی لے کر یا بائک لے کر، تو ہم نے دوسرے کے حقوق کا احترام کرنا ہے، کبھی حادثات نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ ملک جو ہے نا، یہ امن کا گہوارہ بن